دیا یا رسول اللہ ہم آمین کہیں گے. ذرا توجہ کرنا, جب پنجتن پاک کا نوری قافلہ میدان مبالہ میں پہنچا, پوپ پادری کی نگاہ جب پنجتن پاک کے نوری چہرے پر پڑی, اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ان عیسائیوں سے کہنے لگا لا تباہلوا فتہلکوا, اوے خبردار ان کے ساتھ مبالہ نہ کرنا. اگر تم نے ان کے ساتھ مبالہ کیا تو تم سب بڑا ہی غرق ہو جائے گا. چھوٹے عیسائی کہنے لگے پوپ جی تانوں ہویا کی اے ہونے بڑیاں بڑکاں مار رہے سو کہ میں ایسی بد دعا چھڑاں گا انہاں دی بیجا کرا دیں گے, آپ ہی بہ گئے, ہویا کی ہے. پوپ پادری بولا, کہنے لگا واقعی میں بڑی بڑکے مار رہا تھا, لیکن یہ ساری بڑکے اس وقت مار رہا تھا جب میں نے یہ نوری چہرے دیکھے نہیں تھے. اب جب میں نے یہ نوری چہرے دیکھے ہیں میرا دل گواہی دیتا, یہ نوری چہرے والے ایسے لوگ ہیں اللہ نے ان کے اندر اتنی برکت رکھی ہے. اگر یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو ان کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے, ان کی دعا کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ جائے گا. اوے مبالہ نہ کرنا. سرکار نے بھی فرمایا اگر یہ مبالہ ہو جاتا ان سب نے سور اور بندر بن جانا تھا. انہوں نے معافی مانگ لی, جزیہ دینا منظور کر لیا, لیکن سرکار سے مبالہ نہیں کیا. تو اس میں بھی اہل بیت کی بے ادب گستاخ ٹولے حسن, بے ادب گستاخ ٹولے, بے ادب گستاخ ٹولے کو سنا دے, بے ادب گستاخ ٹولے کو سنا دے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی, اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں, اہل بیت پاک سے. اوہ اہل بیت کی شان میں بک بک کرنے والوں, اہل بیت پاک سے گستاخیاں, اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں, لعنت اللہ علیکم بیت, لعنت اللہ علیکم, لعنت اللہ علیکم. سنو, درود پاک پڑھنے کا بڑا درجہ ہے, پر نبی پاک کے دشمنوں پر لعنت ڈالنے کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ درود ہے میٹھا, مٹی شاید سوادی تیاری کو آندا نا, پر جدوں تسی نبی دے دشمناں نال لڑدے ہو نا تے اگوں ڈانگاں بھی پیندیاں نے, اس لیے اس کا درجہ درود سے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اہل بیت کی عظمت بیان کرنا یہ بھی درجے کی بات ہے, اور ان کے دشمنوں پر لعنت ڈالنا یہ اس سے بھی درجے کی بات ہے. اہل بیت پاک سے یا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے, یا اہل بیت پاک سے گستاخیاں
اللہ علیکم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. لعنت اللہ علیکم. اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان، تم کو مجدہ نار کا، تم کو مجدہ نار کا دشمنان، تم کو مجدہ نار کا دشمنان اہل بیت. لعنت اللہ علیکم. بیت لعنت اللہ علیکم. ہیں چلے شکر ہے تسی کہندے ہو سنی کریں تیری نے جگہ کہ اللہ ہی کرے تیری مدد. سانو رہن دیو. اللہ کرے تیری مدد، اللہ خوب کرے تیری مدد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ کرے تیری مدد، اللہ خوب کرے تیری مدد. اور ایک بات سن لو یار، پتہ نہیں ہوتا صحت کا اور زندگی کا. صحت زندگی رہے نا تے محرم دے جمعے تے رمضان دے جمعے کڑیاں چھڑیاں نہ ویکھیا کرو بس. ٹھیک ہے نا؟ آئے سوچ کے آیا کرو. آج پتہ نہیں کنے بجن گئے. اچھا یہاں دو باتیں میں کروں گا. یہاں یہ شیعہ حضرات ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سنیو تم کہتے ہو نبی پاک کی بیٹیاں تو 4 تھیں، لیکن مبالہ میں کتنی گئی تھیں؟ صرف ایک، حضرت فاطمہ زہرا. تو اگر باقی کی 3 بھی نبی پاک کی سگی بیٹیاں ہوتی تو وہ نہ ساتھ جاتی؟ اور پچھ لگ سن، وہ سکیاں نہیں سن. تو یہ ایک سوال عام کیا جاتا ہے. تو میرے بھائی سنو، نبی پاک کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ 4. ایک شہزادی حضرت رقیہ جو دوسرے نمبر پر ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے سن 2 ہجری میں. کب؟ سن. جو سب سے بڑی صاحبزادی ہیں نمبر 1 پر حضرت سیدہ زینب، وہ شہید ہوئی تھیں. ان کو شہیدہ کہا جاتا ہے. ان کا انتقال ہوا تھا سن 8 ہجری میں. اور تیسرے نمبر کی جو شہزادی ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم، ان کا انتقال ہوتا ہے سن 9 ہجری میں. سن یاد رہیں گے نا؟ 2، 8 اور 9 مبالہ ہوتا ہے 10 ہجری میں. تو جو زندہ تھیں سرکار ان کو ساتھ لے گئے، وگرنہ سرکار کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ 4. دوسرا مسئلہ بڑا ضروری بتانا ہے کہ آج کے کچھ لوگوں سے اس وقت کے عیسائی اچھے رہے. وہ اخیر میں مان گئے تھے ان کی دعا میں بڑی برکت ہے. یہ دعا کریں نا ہاتھ اٹھا کر تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. لیکن آج بھی کچھ لوگ کہتے پھرتے ہیں کلمہ پڑھ گو نہیں جی نبی کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، نبی کی دعا کچھ بھی نہیں. بس تو نہ میرے بھائی نہیں یہ نہ کہا کرو. اور سرکار تو وہ ہے جو دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. سرکار دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو سرکار کی دعا سے قبلہ بھی بدل جائے. اجابت کا صحرا عنایتی کا جوڑا، اجابت قبولیت کا صحرا اور اللہ کی مہربانی کا سوٹ پہن کر. اجابت کا صحرا عنایتی کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے.
پھر اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، سرکار کی دعا جب بڑی نہ اوپر کو، ادھر سے پھٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت نے آن کے سرکار کی دعا سے اور جب پا رہی ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کیوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے محمد، خدا چاہتا ہے۔ اے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، اللہ سے پیار کیا کرو۔ کیوں پیار کیا کرو؟ تمہیں روٹی وہ دیتا ہے نا، اللہ سے پیار کیا کرو۔ اور احبونی، پھر میں مصطفیٰ سے بھی پیار کیا کرو۔ کیوں؟ لحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ بھی پیار کیا کرو۔ دیتا تو اللہ ہی ہے، پر یہ بھی تو دیکھا کرو نا دیتا کس کے ہاتھوں ہے، یہ بھی دیکھا کرو۔ اللہ سے پیار کرو، کیوں؟ تمہیں غذا وہ دیتا ہے، روٹی وہ دیتا ہے۔ اور مجھ سے پیار کیا کرو، کیوں؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور جب میرے ساتھ پیار ہے نا تو احبو اہل بیتی لحبی، اور میرے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرا پیارا ہے اس کے ساتھ بھی پیار کیا کرو۔ ایک حدیث میں آیا میرے صحابہ سے پیار کرو، میری محبت کی، صحابہ بھی میرے، اہل بیت بھی میری۔ اللہ سے پیار کا مطلب یہ ہے میرے ساتھ پیار کرو، اور جس کو میرے ساتھ پیار ہے وہ میرے صحابہ سے بھی پیار کرے، میری اہل بیت سے بھی پیار کرے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا جو پیار کرے گا نا اس کو پتہ انعام کیا ملے گا۔ فرمایا سنو، من احبنی، جو میں رسول کے ساتھ پیار کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں شہزادوں کے ساتھ پیار کرے، مولا حسن حسین کے ساتھ، وَأَبَاهُمَا، اور ان کے ابا جی کے ساتھ پیار کرے۔ ان کے ابا جی کون ہیں؟ مولا علی۔ وَأُمَّهُمَا، اور ان کی امی جان سے پیار کرے۔ ان کی امی جان کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ ذرا گن لینا کتنے بن گئے؟ 5۔ سرکار خود، من احبنی، سرکار خود، احب ہذین، جو ان دونوں سے پیار کرے، کتنے ہو گئے؟ ان کے ابا جی سے پیار کرے، ان کی امی جی سے پیار کرے، کتنے ہو گئے؟ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں پنج تن پاک کتھوں آئے، میں کہ ایتھوں آئے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جو ان پانچوں سے پیار کرے۔ تو میں اس کا اپنی زبان میں ترجمہ نہ کروں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جو پنجتن پاک سے سچا پیار کرے گا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے ہی درجے میں ہوگا۔ پنج تن پاک سے
جو پیار کرے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں میرے ہی درجے میں ہوگا۔ زمانہ تھا جنرل ضیاء الحق صاحب، میں نے ایک جگہ یہ حدیث شریف پڑھی، ایک بابو صاحب کھڑے ہو کہیں گے جی سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا جی کیوں؟ کہا یہ فرمائیے نبی کریم علیہ السلام کا درجہ کسی کو مل سکتا ہے؟ میں کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا جناب یہ بات ٹھیک ہے سرکار کا درجہ کسی کو نہیں مل سکتا، پر جو تم حدیث پڑھ رہے ہو کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ پنج تن پاک سے سچا پیار کرنے والا میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، تو حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ سرکار کا درجہ تو کسی کو مل نہیں سکتا۔ میں نے کہا بابو جی اللہ کی قسم ہے سرکار کا درجہ کسی کو نہیں مل سکتا، پر یہ بھی اللہ کی قسم ہے جو پنج تن پاک سے پیار کرے گا سچا، وہ سرکار کے ساتھ جنت میں سرکار کے درجے میں ہوگا۔ تو میں جی ایہو تے سمجھ نہیں آئی، میں کہ ابھی سمجھ آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ ملک کا صدر کون ہے؟ کہنے لگا جی ضیاء الحق۔ میں نے کہا ٹھیک وہ رہتا کہاں ہے؟ جی پنڈی اسلام آباد رہتے ہیں۔ میں کہا کسی فٹ پاتھ پر ہی سو جاتے ہیں ضیاء صاحب یا کوئی بنگلہ؟ جی بڑا شاندار محل ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ صدر ضیاء الحق اپنے محل میں اکیلا ہی رہتا ہے یا اسی محل میں اس کے نوکر بھی؟ اے جی نوکر بھی۔ میں نے کہا بس مسئلہ سمجھ لو، جس طرح ضیاء الحق اپنے محل کے اندر رہتا ہے ملک کا صدر ہو کر اسی محل میں اس کے نوکر بھی رہتے ہیں۔ فرق اتنا صدر رہتا ہے صدر بن کے، نوکر رہتے ہیں اسی محل میں نوکر بن کے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اپنے محل میں اپنے درجے میں ہوں گے جنت کے اندر ختم نبوت کے شہنشاہ ہو کر، اور پنج تن پاک سے سچا پیار کرنے والا اسی محل میں ہوگا نبی پاک کا نوکر بن کر۔ اور سرکار کی نوکری تو بڑی چیز ہے نا، بڑی چیز ہے، نوکری بڑی چیز ہے۔ ہم تو اس بات پر بھی بڑے خوش ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو آکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں۔ اچھا یہ جنت میں درجہ جس کو ملے گا، کس کو ملے گا؟ یہ پنج تن پاک سے سچا پیار کے جھوٹا؟ سچے پیار کا مطلب ہے مولا علی جس کو مانتے تھے تم بھی اسی کو مانو گے، تو یہ ہے سچا پیار۔ مولا علی ابو بکر کو مانتے تھے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اب جو ابو بکر کو نہ مانے وہ مولا علی کو، تو مولا علی مانتے تھے حضرت عمر فاروق کو، بیٹی کا رشتہ دیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو اپنا امام اور امیر مانا، تو جو مولا عمر کو نہ مانے وہ مولا علی کو بھی۔ مولا علی نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا، ان کی شہادت کے وقت شہزادوں کو ان کے دروازے کا چوکیدار بنا کے کھڑا کیا، اور جس کے ساتھ وفا علی کرے، تو اگر اس کے ساتھ وفا نہ کرے تو تو بھی سچا محبت کرنے والا نہیں۔ سچا محبت کرنے والا وہی ہے جس کے ساتھ علی نے پیار کیا، تو بھی اس کے ساتھ پیار کر۔ یہ پنج تن پاک کون کون ہے بھئی؟ سرکار، مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا، مولا حسن اور مولا حسین، اور پہلے نمبر پہ ہیں سرکار، تو سرکار تو ہیں سید الانبیاء، سب سے اولا
نبی سب سے بالا نبی سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے سارے اونچوں مجھئے جسے ہے اس اونچے سے ہمارا نبی ہے اس اونچے سے لو جی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا اتفاق سے اگلا جمعہ آ رہا ہے عین 10 محرم کو کسی ساتھی کا تو انتظام نہیں ہو سکا کہ محرم کے لیے ان کو دعوت دی جاتی پھر آپ ہی ہیں تو آئندہ جمعہ پھر کتنے بجے آؤ گے یار یہ بتاؤ یار 3 بجے 3 گھنٹے نہیں بولیا جانا یہ نہ ہو کہ 11 بجے تقریر شروع کرا 12:30 کا بس ہوئی ہوں 11:30 نہیں ٹھیک کنے 11:30 نہیں ہونا یا سبز امامہ باندھنا کیسا اچھا ویسے تو سیاہ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں لیکن شیعہ حضرات سے ہم کہتے ہیں تمہیں نہیں پہننا چاہیے کیونکہ شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے سیاہ لباس جہمیوں کا لباس ہے سیاہ لباس فرعونیوں کا لباس ہے ہمارے نزدیک تو لباس ٹھیک ہے جس رنگ کا بھی ہو ان کو نہیں پہننا چاہیے لیکن آپ بھی خیال کیا کرو محرم کے دنوں میں چونکہ یہ نشانی بن چکی ہے شیعہ حضرات وہ محرم کے دنوں میں سیاہ لباس پہنتے ہیں نا وہ شیعہ کی علامت بن گئی ہے تو علامت جب کسی قوم کی بن جائے تو ان دنوں میں بچنا چاہیے سیاہ لباس سے بچنا چاہیے جہاں تک سیاہ امامے کا تعلق ہے نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا تھا تشریف لائے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے تو سرکار کے سر انور پر سیاہ امامہ تھا سیاہ امامہ نبی کریم علیہ السلام سبز رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے کس رنگ کی ٹوپی سبز رنگ کی یہ لسان العرب کے اندر حدیث ہے اگرچہ ضعیف ہے لیکن سرکار سبز رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے اور جہاں سرکار کے امامہ شریف کا رنگ آتا ہے وہاں رنگ صرف سیاہ آیا ہے سرکار کی پگڑی مبارک کا رنگ کیا تھا سیاہ ویسے محدثین فرماتے ہیں سرکار کا اکثر طور پر لباس مبارک سفید ہوتا تھا اس لیے ہمارے صوفیاء بزرگ جو ہیں وہ اکثر لباس سفید پہنتے ہیں اور پگڑی بھی اسی اعتبار سے سفید باندھتے ہیں لیکن جہاں پگڑی کا رنگ کا ذکر آتا ہے وہاں صرف سیاہ پگڑی کا ذکر آتا ہے تو میں بھی اکثر طور پر جب ٹوپی پہنتا ہوں ٹوپی اور پگڑی اکٹھی تو ٹوپی کس کلر کی ہے تو پگ ہم بھی فتح کرنے کے لیے آتے ہیں
پھر سبز امامہ شریف کے بارے میں پوچھا گیا ہے. جو ہمارے دعوت اسلامی والے ساتھی سبز امامہ پہنتے ہیں وہ سرکار کی سنت سمجھ کر نہیں پہنتے. وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے گنبد شریف کا رنگ چونکہ سبز ہے اس لیے سرکار کے گنبد کے مناسبت سے ہم سبز رنگ کی پگڑی پہنتے ہیں. پھر ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ یزید تھا تو مسلمان لیکن لعنت نہیں اس پر کرنی چاہیے. ابھی ایک بھائی پوچھ رہا تھا. چلو تفصیل تو شاید اگلے جمعے یا اس کے اگلے جمعے آ جائے گی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے من اخاف اہل المدینۃ ظلما فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کو ظلمن ڈرائے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, سب لوگوں کی لعنت ہے. کس پر؟ جو مدینہ شریف کے لوگوں کو ڈرائے. جو مولا حسین کے ساتھ ظلم ہوا وہ تو الگ ہے نا. مولا حسین کی شہادت کے بعد مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑی. اتنا ظالم, توڑ دی بیعت. جوتا پہنا تھا نا کسی نے تو جوتا اتار کے پھینکا. جس طرح میں جوتا اتار رہا ہوں اسی طرح میں یزید کی بیعت اتار رہا ہوں. پگڑی تھی تو پگڑی پھینک دی. جس طرح میں سر کی پگڑی پھینک رہا ہوں اس طرح میں یزید کی بیعت جو ہے وہ بھی توڑ رہا ہوں, پھینک رہا ہوں. جب مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اس کی بیعت توڑ دی تو اب یزید نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا مدینہ منورہ اور کہا پہلے تو ان کو سمجھانا, اگر مان گئے تو ٹھیک, اگر نہ مانے تو 3 دن کے لیے تمہارے لیے مدینہ حلال ہے. تو اس کے لشکریوں نے مدینہ شریف کے لوگوں کو قتل کیا. کئی عفت ماب بیبیوں کی انہوں نے عصمت دری کی. 3 دن تک قتل و غارت کا بازار گرم رہا. 3 دن تک. اب کس کے حکم سے؟ یزید کے حکم سے. ایک تھے حضرت عثمان. مدینہ طیبہ کے لوگ آن کر کہتے تھے حضرت جی یہ بلوائی آ گیا مصر سے, ہمیں لڑنے کی اجازت دو. فرمایا نہیں, میں مدینہ شریف میں کچھ تو خون پسند نہیں کرتا. نہیں خون بہانا پسند کیا انہوں نے مدینہ منورہ میں. اور ایک تھا یزید جس نے کہا نہیں مدینہ شریف میں جا کے قتل و غارت کرنا. اب سرکار کا فرمان جو بھی مدینہ طیبہ کے لوگوں کو ڈرائے گا پھر اس پر اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, سب لوگوں کی. حالے بھی تینوں یزید چنگا لگتا ہے تو میں دعا کرنا کہ یا اللہ تینوں اینوں بھی یزید دے نال ہی رکھ, جتھے یزید نو سٹی آئی اینوں بھی اوتھے ہی سٹ. اسی تا دعا منگنے ہیں یا اللہ سانو مولا حسین دے قدمی جگہ دے. مولا جتھے مولا حسین نے انہاں دے قدمی سانو رکھ. تواڈے سارے دی دعا ہوئی ہے. تو یزید دے نال کون رہنا چاہتا ہے؟ تو بھائی جب یزید کے ساتھ تم رہنا نہیں چاہتے, رہنا حسین کے ساتھ ہی چاہتے ہو تو پھر آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انشاءاللہ یزید کے کرتوت وہ سارے انشاءاللہ بیان ہوں گے انشاءاللہ. پچھلے جمعہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا, دے دو لنگر والے ادھر طارق صاحب کے پاس. تو وہ غریب عورت بھی آئی ہوئی ہے, گھر کے اندر موجود ہے. تو جن ساتھیوں نے اس غریب عورت کے لیے کرنا ہے وہ بھی 2 منٹ کے اندر کر لیں کیونکہ لیٹ کافی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. جس نے بھی کرنا ہے جلدی کر لو. لنگر شریف بسم اللہ.
ایک آدھے میں عورت ٹھیک ہے. تو جو اس غریب عورت بیوہ عورت کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے وہ یہاں رکھ دے، جو لنگر کے لیے وہ یہاں رکھ دے. شکر ہے. لنگر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأزكياء لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين وإمام المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين وإمام المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كما في لوح الرحمن حبيب الرحمن أمير المؤمنين وإمام المسلمين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب حلال المشكلات والمصائب أخي الرسول وزوج البتول أمير المؤمنين وإمام المسلمين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السيدين الشهيدين القمرين المنيرين النيرين الزاهرين الطيبين الطاهرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمه الشريفين المكرمين المطهرين من الأدناس الحمزة واللباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بالإمام الحكم العادل. اللهم أيد الإيمان والمؤمنين بالإمام الحكم العادل. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل
واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه أجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر. ایک مسئلہ بھی سن لیجئے. بچوں کو بعض ساتھی مسجد میں لاتے ہیں، بڑا اچھا ہے، مسجد میں آئیں گے، نماز کا طریقہ سیکھیں گے، کچھ مسائل سنیں گے، سیکھیں گے، انہوں نے بعد میں بڑے ہونا ہے. لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا، جب بچے لائیں تو انہیں پہلے سمجھا لیں کہ مسجد کے ادب کا خیال رکھنا ہے، شور نہیں مچانا. اور پھر جب نماز کی باری آئے تو بچوں کو بڑوں کے ساتھ نہ کھڑا کریں اگلی صفوں میں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے بالغوں کی صفیں آگے بنائی ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں جن کو نماز بھی نہیں آتی ان کی صفیں بالکل پیچھے، تو وہ پیچھے کھڑے ہوں. تو یہ ذرا خیال رکھا کیجئے کہ ہم آتے ہیں عبادت کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ پھر عبادت اسی طرح کریں جس طرح ہمیں سرکار نے بتایا ہے. اور یہ ہمارے یہاں سکول ہے، زون سکول، یہاں کے میاں شاہد محمود صاحب ہیں پرنسپل، ان کی ساس صاحبہ پچھلے دنوں انتقال کر گئی تھی، انا للہ و، تو نماز کے بعد ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت.